اب سنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں۔ اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو۔ پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر، ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ جب یہ دنیا کی زمین، اللہ اکبر، مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے وقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ خود فرمائے گا، لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں، زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی، اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی، اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی، اور اللہ پوچھے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے،
پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائی جو یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔